अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्बलिस्ट मोहम्मद सिद्दीक कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी में वेलकम करता हूं। आज एक मरतबा फिर एक नया नुस्खा के साथ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला है। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो लकवा के देसी इलाज के मुतल्लिक होगी। हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो है वो लकवा का देसी इलाज कर सकते हैं, कैसे लकवा का आसान इलाज कर सकते हैं, और इस चीज़ का डिस्कस करेंगे कि लकवा की क्या असबाब हैं, क्या अलामात हैं और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लकवा की बीमारी लाहिक होती है। व्यूअर्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है वो है लकवा का देसी इलाज। तो व्यूअर्स, हम डिस्कस करते हैं कि लकवा क्यों होता है, लकवा होता क्या है। तो व्यूअर्स, लकवा जो है ये फालिज की एक किस्म है जिसका अटैक हमेशा जो है वो इंसान के फेस के ऊपर होता है। तो व्यूअर्स, लकवा को फेशियल पैरालिसिस भी जो है वो कहा जाता है। तो इसके मुतअद्दिद असबाब हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बीमारी लाहिक होती है। बाज़ दफ़ा जो है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना जो है वो उसकी वजह से ये बीमारी लाहिक होती है। बाज़ दफ़ा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाने की वजह से, इसी तरह दिमागी रसौली जो होती है, अचानक सर्दी का लग जाना, मैदा और अंतड़ियों की ख़राबी, पेट के कीड़े और असाबी कमज़ोरी, व्यूअर्स खून की कमी, कसरत मुबाशरत, ज़हनी कमज़ोरी। तो व्यूअर्स, ये मुतअद्दिद असबाब हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ लाहिक हो जाती है। तो व्यूअर्स, इसकी अलामात भी जो है वो मुतअद्दिद हैं। लकवा की वजह से अक्सर जो है वो चेहरा जो होता है ये टेढ़ा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, और बाज़ औक़ात जो है वो आंखें खुली रह जाती हैं, और बाज़ औक़ात मुंह से जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। और इसी तरह जो है वो बाज़ दफ़ा इसका झटका इतना शदीद होता है, ये इतनी शदीद किस्म की बीमारी लाहिक होती है कि आदमी से पानी भी नहीं पिया जा सकता। तो व्यूअर्स, ये इसकी अलामात हैं। तो आपने असबाब को भी समाअत किया, इसकी अलामात को भी जो है वो समाअत किया। अब मैं आपको इसका देसी नुस्खा बताता हूँ। लकवा का फेशियल पैरालिसिस का देसी नुस्खा क्या है ये आपको बताता हूँ। बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है। मैंने बहुत सारे मरीज़ों को जो है वो ये मेडिसिन दी है, आज तक किसी भी पेशेंट की मुझे शिकायत नहीं आई। तो हम चलते हैं, आपने जो है वो नुस्खा को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आज के हमारे नुस्खा के अंदर 6 अज्जा हैं, 6 चीज़ें हैं जिससे हमने लकवा का देसी इलाज करना है। तो व्यूअर्स, पहली चीज़ जो है वो फिलफिल स्याह है, जिसे काली मिर्ची भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं हर घर में आसानी से पाई जाती है, हर घर में ये मौजूद है। तो ये आपने लेने हैं 10 ग्राम। दोबारा वज़न नोट फरमा लें। फिलफिल स्याह यानी कि काली मिर्च आपने लेनी है 10 ग्राम। और दूसरी चीज़ जो है वो है परफ्यूम। किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो ये परफ्यूम इतनी महंगी भी नहीं है, आम सी चीज़ है, हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से मिल सकती है। तो लकवा के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लकवा का देसी इलाज इससे किया जाता है। तो ये आपने ले लेनी है 10 ग्राम। और जो तीसरी चीज़ है वो है रोगन सरसों। घर में अक्सर इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वज़न आपने लेना है 100 ग्राम। दोबारा नोट फरमा लें कि रोगन सरसों जो है ये आपने 100 ग्राम लेना है। और जो चौथी चीज़ है हमारे नुस्खा के अंदर वो है कुस्त तल्ख। ये एक आप समझ लें दरख्त, किसी दरख्त की जड़ है। किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आप इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं, इतनी महंगी भी नहीं है। लेकिन लकवा के इलाज के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इससे लकवा की ट्रीटमेंट जो है वो बहुत आसानी से की जा सकती है। तो व्यूअर्स, ये आपने लेनी है 30 ग्राम। दोबारा नोट फरमा लें, कुस्त तल्ख किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आप आसानी से ख़रीद सकते हैं, ये आपने लेनी है 30 ग्राम। और जो चौथी चीज़ है वो है तज। व्यूअर्स, देखने में ये
دار چینی کے مشابہ ہے، لگتی بھی دار چینی کی طرح ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ تج ہے۔ یہ آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ یہ آپ نے تاج جو ہے یہ 10 گرام لینی ہے۔ اور اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے ہمارے نسخہ کے اندر وہ ہے 1 پاؤ پانی۔ ویورز، یہ 1 پاؤ آپ نے پانی لینا ہے، اور باقی جو وزن میں نے آپ کو بتائے ہیں اتنے وزن کے برابر آپ نے جو ہے وہ یہ تمام اجزاء لینے ہیں، اور ان کو آپ نے ہلکا ہلکا کوٹ لینا ہے۔ کوٹ کے صفوف نہیں بنانا بلکہ ہلکا ہلکا کوٹ لینا ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کوٹ کے رکھا ہوا ہے۔ ویسے تو میں اس کو بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ تیار کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کافی جو ہے وہ پیشنٹ آتے ہیں لکوہ کے، تو میں ان کے لیے یہ اسپیشل میڈیسن تیار کرتا ہوں، تو اس کو میں بہت زیادہ مقدار میں تیار کرتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف میں جو ہے وہ تھوڑی سی اجزاء جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو میں نے یہ جو ہے وہ کوٹ کے اپنے پاس پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے نام میں نے آپ کو بتا دی ہیں، وزن بھی آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا وزن کے مطابق میں نے جو ہے وہ لے کے کوٹ کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کیمرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، زیادہ میں نے اس کو کوٹا نہیں ہے، صفوف نہیں بنایا، ہلکا ہلکا جو ہے وہ کوٹا ہے اور کوٹ کے اس کو میں نے تیار کیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی برتن لے لیں۔ یہ میرے پاس ایک پلاسٹک کا برتن ہے، تو اس میں آپ نے جو ہے یہ پانی ڈال کے 1 پاؤ پانی ڈال دینا ہے۔ ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی ڈال لیا ہے برتن میں، اور اس میں یہ تمام چیزیں جو کہ آپ نے وزن کے مطابق لینی ہے اور اس کو ہلکا ہلکا کوٹ لینا ہے، کوٹ کے اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ یہ میں نے ڈال دی ہیں، اور پھر آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ تمام چیزیں میں نے جو ہے وہ اس کو پانی کے اندر جو ہے وہ ایک برتن میں پانی کے اندر ڈال کے رکھ دی ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ 24 گھنٹے اس کو اسی طریقے جو ہے وہ پانی کے اندر رکھیں گے، اور اب ہم انتظار کرتے ہیں اس کی 24 گھنٹے پورے ہونے کا۔ جی ویورز، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نسخہ کو 24 گھنٹے جو ہے وہ بھگو کے رکھے کو پورے ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رنگت بھی جو ہے وہ کافی تبدیل ہو چکی ہے، اور جو ہماری پروڈکٹ تھی، جو ہماری ایٹمیں تھی آج کے نسخہ کے جو اجزاء تھے، وہ مکمل طور پہ پانی میں حل ہو چکے ہیں۔ تو ویورز، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ آپ برتن لیں، برتن لینے کے بعد آپ اس پانی کو جو ہے وہ اس برتن میں ڈال دیں، اور ڈالنے کے بعد آپ اس کو آگ کے اوپر رکھ دیں۔ اور آگ کے اوپر رکھنے کے بعد میں آپ کو سارا جو ہے یہ لائیو کر کے دکھا دیتا، لیکن ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس پانی کو لے کے برتن میں ڈال کے آگ کے اوپر رکھ دینا ہے، اور اب جب دیکھیں کہ اس میں سے آدھا پانی جو ہے وہ جل گیا ہے، خشک ہو چکا ہے، تو آپ یہ تمام چیزیں جو ہے ان کو کون لیں، اور جو پانی آپ کے پاس موجود بچے اس میں آپ نے جو ہے یہ 100 گرام آئل، سرسوں کا جو سرسوں کا تیل ہے، اس کو مکس کر کے پھر آپ نے آگ کے اوپر چڑھا دینا ہے۔ اور آگ کے اوپر چڑھانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو پانی جو ڈالا تھا اس کو خشک ہونے دینا ہے، اور جب آپ کے پاس آئل بچ جائے تو آپ نے اس آئل کو جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ میرے پاس پہلے بنا ہوا پڑا ہے، میں آپ کو اس کی شکل دکھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ آئل ملے گا اس شکل میں۔ یہ میرے پاس موجود ہے، میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بہت سارے میں پیشنٹ کو دے چکا ہوں، آج تک الحمدللہ کسی بھی پیشنٹ کی شکایت نہیں آئی۔ تو آپ بھی اس آئل کو بنا کے لکوہ کے لیے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ویورز، آپ جب جو ہے وہ آئل کو مکمل طور پہ تیار کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس آئل کو لے کے اپنے پاس سے روئی لے لیں، جسے ہم کپاس بھی کہتے ہیں۔ وہ روئی لے کے نا آپ اس کے ساتھ آئل کو لگائیں، اور آئل کو لگانے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ لکوہ ہوا ہے، یعنی کہ اپنا چہرے، اپنا جو فیس ہے اس کے اوپر، اس جگہ پہ جو ہے وہ ہلکا ہلکا جو ہے وہ مساج کریں، ہلکا ہلکا روئی کے ساتھ جو ہے وہ لگائیں، اور لگانے کے بعد آپ 3 سے 4 منٹ یہ عمل کریں، لگاتے رہیں، اور 3 سے 4 منٹ کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ کافی مقدار میں روئی لے کے اس کو جو ہے وہ اپنی متاثرہ جگہ پر رکھ کے، جہاں پہ آپ کو لکوہ ہوا تھا، آپ نے رکھ کے اوپر سے کوئی بھی جو ہے وہ گرم پٹی لپیٹ لینی ہے تاکہ آپ کو ہوا نہ لگے۔ تو ویورز، آپ نے جو ہے وہ یہ کوشش کرنی ہے کہ پرہیز کریں، ہوا نہ لگے، ورنہ آپ کی بیماری اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔
تو ویورز یہ لقوہ کے لیے بہت زبردست چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے اور بالکل آسان ہے۔ آپ کسی بھی حکیم کے پاس، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے ہزاروں روپے لقوہ کے علاج کا مانگتا ہے، تو میں نے آپ کو ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ علاج لقوہ کا بتا دیا ہے، بہت ہی آسان علاج ہے۔ تو ویورز آپ جو ہے وہ اس آئل کی جو ہے وہ مالش کریں اور ساتھ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ غذا کے میں جو ہے وہ بٹیرے کا، کبوتر کا اور مرغن اغذیاء کا جو ہے وہ کثرت سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو اندرونی طور پہ آپ کی جو لقوہ کی بیماری ہے اس کو وہ بٹیرے اور کیا نام ہے کبوتر کا گوشت ہے وہ کور کرے گا، اور انشاءاللہ جو آپ کا بیرونی جو معاملہ ہوگا اس کو یہ آئل کنٹرول کرے گا۔ یہ آئل کی آپ مست مالش کریں لقوہ کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ لقوہ کا بہت ہی اور اعلیٰ قسم کا نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو ویورز امید کرتا ہوں کہ میرا یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں۔